اللہ صمد لم یلد ولم یولد۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ پاکستان کا مطلب کیا یہ پلیٹ فارم ریاست کے ہر شخص کے لیے ہے جو ریاست کے سربراہ کے سامنے اپنا سوال رکھنا چاہتا ہے، اور وہ سربراہ اس رعایا میں سے اس انسان کو جواب دینے کے مجاز ہیں۔ یہ حق ہر انسان کو اسی روز مل گیا تھا جب عرب کے صحرا سے ظلم اور جہالت کے بادل چھٹے اور ایک روشن سورج نمودار ہوا۔ رفتہ رفتہ اس سورج کی کرنیں مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے پورے عالم کو روشن کر گئی، جس نے انسان کو اس کے اصل مقام سے روشناس کروایا، جس نے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور معذوروں کو سہارا دیا، عورت کو اس کا مقام دلایا اور غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ مدینہ کی ریاست دنیا کی پہلی اسلامی فلاحی ریاست تھی جسے پروفٹ پیس بی اپون ہم نے اپنے عمل اور قرآن پاک کی تعلیم سے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کو گائیڈنس پرووائڈ کی۔ مدینہ کے بعد دنیا کی دوسری ریاست جو کلمہ کی بنیاد پر وجود میں آئی وہ یہ ارض پاک پاکستان ہے۔ موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے عملی طور پر اسے اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا وعدہ کیا اور اقتدار سنبھالا۔ پرائم منسٹر صاحب اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ اسلامک ریاست کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس عمارت کی تعمیر ایکویلٹی اور جسٹس کی انہی دو اینٹوں سے ہی ہو سکتی ہے۔ اینڈ نو ون از سپیریئر ٹو نو ون۔ بادشاہ ہو یا رعایا کا کوئی عام انسان، دونوں ایک ہی صف میں بلا جھجک کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حضرات، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کی فتوحات کا روشن دور شروع ہوا، اور صرف 3 سال کے عرصہ میں 24 شہروں کو فتح کرنے کے بعد جب مسلمان اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے بیت المقدس کی طرف بڑھے تو بیت المقدس کے رہنے والے لوگوں نے شہر کو دروازوں سے بند کر کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لیا، اور کئی دن گزرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم اس شرط پر شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر سکتے ہیں اگر خود خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے ساتھ امن کا معاہدہ کریں۔ حضرت عمر اس وقت مدینہ میں موجود تھے۔ چونکہ یہ شہر جوئش، مسلمز اینڈ کرسچنز تینوں کے لیے انتہائی مقدس ہے، تو آپ نے بزرگ صحابہ کے ساتھ بیت المقدس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس انتہائی اہم سفر پر جاتے ہوئے آپ ایک عام لباس میں ملبوس تھے، اور جس سواری پر آپ سوار تھے اس کے ایک طرف ستو، کھجوریں اور دوسری طرف پانی کا مشکیزہ تھا۔ راستے میں جہاں کہیں بھوک لگتی آپ انہی صحابہ کے ساتھ کھانے کے طور پر اسی کو کھاتے اور پھر سفر کی طرف روانہ ہو جاتے۔ شہر کے باہر پہنچنے پر آپ کو ایک قیمتی لباس پیش کیا گیا۔ آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت اسلام کی بنیاد پر دی ہے اور ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ یوں جرأت اور سادگی کے ساتھ آپ شہر میں داخل ہوئے اور امن کے ساتھ اس شہر کا انتظام سنبھالا۔ سال 2018 میں پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب نے جب اس ملک کا اقتدار سنبھالا تو اسی طرز حکومت کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے آپ نے اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا جو وعدہ کیا تھا، اس کے بعد سے لے کر اب تک وزیر اعظم پاکستان پوری دنیا میں 27 اسٹیٹ وزٹس کر چکے ہیں۔ گزشتہ سعودی عرب کے وزٹ کے بعد سے پہلے کے 26 وزٹس پر پرائم منسٹر کے آنے والے اخراجات 17 کروڑ 60 لاکھ روپے ہیں۔ یوں پرائم منسٹر کا ایک وزٹ ہر شہری کو 6.7 ملین روپیز ٹیکس کی صورت میں کاسٹ کیا۔ مسٹر پرائم منسٹر، جس ملک کی 25% پاپولیشن روزانہ کا 200 روپیہ بھی نہ کما پاتی ہو، اینڈ ہز ہیڈ آف اسٹیٹ اسپینڈ سیورل ملینز وداؤٹ کاؤنٹ۔ مسٹر پرائم منسٹر، اس مزدور کے لیے یہ جسٹیفیکیشن کافی نہیں ہے کہ یہ اخراجات پچھلی حکومتوں سے پرسنٹیج میں کم ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ اسے صرف اپنے کھانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ وزن کیوں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک فلاحی ریاست کے سربراہ کو بھی اسٹیٹ پروٹوکولز چاہیے ہوتے ہیں، یا ابھی آپ کی اس طرف نگاہ ہی نہیں پڑی؟ اس سوال کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔